السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: اتق اللہ حیثما کنت. محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، قابل قدر ماؤں بہنوں، ہم نے بارہا یہ لفظ سنا کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، ہمیں متقی بننا چاہیے. روزے کا مقصد بھی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہر عبادت میں اللہ نے نچوڑ تقوی کو بیان کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جس طرح کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے بارہا سنی، لیکن کبھی سوچا کہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ متقی ہوتے کون ہیں؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے ساری باتوں کا ایک نچوڑ نکالا ہے، اور صرف اگر ہم پورے درس میں کتاب و سنت کا وہ نچوڑ سمجھ کر چلے گئے تو انشاءاللہ ہمارا سننا سنانا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا. تقوی کہتے ہیں کہ انسان کی ایسی کیفیت بن جائے کہ جو بھی وہ کام کرنے جا رہا ہے وہ دیکھے کہ اس کام کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نہیں، کہیں اللہ نے اس حکم سے روکا تو نہیں ہے. یعنی ہر وہ چیز جس کا رب نے حکم دیا ہے انسان وہ کرنے لگ جائے، اور جس بات سے رب نے روکا ہے، اسلام نے روکا ہے، وہ رک جائے، تو یہ متقی ہے. ہم اس خوشی میں رہتے ہیں کہ ہم متقی بن گئے. روزے کا مقصد بھی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. لیکن روزے میں بھی انسان نے تقوی حاصل نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع. کتنے روزے دار ہوں گے جنہوں نے بظاہر روزہ رکھا ہوگا، اپنے آپ کو سمجھ لیں گے کہ ہم تقوی کی طرف جا رہے ہیں. کتنے ہی روزے دار ہیں ان کے لیے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ہے، ان کے مقدر میں صرف بھوک پیاس ہے. ان کو تقوی نصیب نہیں ہوا، تقوی حاصل نہیں ہوا انہیں. میں کیسا روزے دار ہوں کہ اس روزے نے مجھے تقوی نہیں دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. کہ اگر تم سے کوئی بندہ جھگڑ پڑے، تمہیں گالی دے، وَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. کہ روزے کی حالت میں اگر تمہیں کوئی ماں بہن بیٹی کی گالی دے دے، تم سے کوئی لڑائی کرے، تو آپ نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں. اگر یہ کیفیت حاصل ہو گئی ہے تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو متقی بنا دیا ہے. لیکن اس پوری مجلس میں
کوئی ایک بھائی ہاتھ کھڑا کرے کہ مجھے کسی نے روزے کی حالت میں گالی دی اور میں نے اس کو یہ کہا ہو کہ بھائی میں روزے دار ہوں، میں گالی نہیں دوں گا کیونکہ میں روزے دار ہوں۔ مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہو، کسی نے دھکا دیا ہو اور میں نے کہا میں روزے دار ہوں، اگر ایسا حاصل ہو گیا الحمدللہ، یہ تقویٰ ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کے تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ والعینان تزنیان وزناہما النظر، فرمایا انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا اس کی طرف دیکھنا ہے جس سے رب نے روکا ہے۔ میں ہوں روزے دار پر غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہا ہوں، ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، بھائی یہ روزہ نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہوں، اسلام نے اسے روکا تھا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ مسلمانوں پر بہتان لگاتا ہوں، یہ روزہ نہیں ہے۔ سچی بات کروں تو یہ غیبت کا گناہ ملتا ہے، جھوٹی بات کروں تو بہتان کا گناہ ملتا ہے۔ ہوں میں روزے دار، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ صرف روزے نہیں، پورے سال میں ساری زندگی میں اسلام کا یہی حکم ہے۔ سچ بولنے کا حکم ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے۔ زندگی کی ہر چیز میں اگر آپ نے یہ اصول بنا لیا، جس بات کا رب نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جس سے روکا اسے رکنا ہے، اور میں فزیکلی ایسا شروع کر دوں تو انشاءاللہ یہ تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تفسیر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے تقوی کا معنی یہ ہے ان یطاع اللہ فلا یعصى وان یذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یکفر۔ کہتے ہیں اللہ سے تقوی کا معنی یہ ہے کہ اس رب کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھلا نہ دیا جائے، اس کا شکر کیا جائے، اس کا کفر نہ کیا جائے، یہ ہے تقویٰ۔ کیا ہم ایسے ہیں کہ جو رب نے حکم دیا ہم کرتے ہیں اور رب کو ہم بھولے نہیں ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں جیسے نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ میں بھلا دیا، ان کو اپنی پڑ گئی۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ یہ متقی نہیں ہے۔ اس کا شکر ادا کیا جائے، کفر نہ کیا جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان والے اور شکر گزار بن جاؤ تو اللہ کو کیا پڑی کہ اللہ تم پہ عذاب نازل کرے۔ تو تقویٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تصویر میں کیا ہوا کہ اس اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس اللہ کا ذکر کیا جائے، اس اللہ کو بھلایا نہ جائے، اس کا شکر کیا جائے، کفر نہ کیا جائے۔ کیا یہ ساری چیزیں مجھ میں موجود ہیں؟ اگر ہے تو الحمدللہ یہ تقویٰ ہے۔ تمام انبیاء نے، قرآن مجید آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو تمام انبیاء کی دعوت کیا ہوگی؟ ہر نبی اپنی قوم کو کہتا ہے افلا تتقون الا تتقون الا تتقون، او بھائی تقوی اختیار نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ یہ انبیاء کی دعوت تھی ساری قوموں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی۔ آپ خطبے میں فرمایا کرتے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ مجھے وہ نصیحت کرے، فرمایا اتق اللہ، ایک میں آتا ہے علیک بتقوی اللہ، علیک بتقوی اللہ، عائشہ اپنے آپ پر تقوی کو لازم کر لو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے پیارے پیغمبر مجھے کوئی نصیحت کرے، فرمایا میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ۔ اے ابو ذر تقوی کو اپنا لو کہ یہ تقوی دین کی ہر چیز کا نچوڑ ہے۔ تقوی وہ ہے کیا؟
جو کام کرنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہو کہ رب نے حکم دیا کر رہا ہوں، جس سے رک رہا ہوں یقین ہو کہ رب نے روکا ہے تو رک رہا ہوں، یہ تقویٰ ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی۔ ہم دنیا میں سرمایہ کاری کیتے ہیں، چیزیں جمع کرتے ہیں، سارو سامان اکٹھا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ سرمایہ کاری کرتے ہو، زیادہ راہ لینا چاہتے ہو، سامان سفر بنانا چاہتے ہو، تو پھر تقویٰ کو اپنا زیادہ راہ بناؤ کہ زیادہ راہ میں سب سے افضل چیز تقویٰ ہے۔ اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ ظاہری سامان بھی ہونا چاہیے اور باطنی سامان بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو، سیانہ سمجھتے ہو، معاشرے میں لوگ آپ کو سمجھتے آپ بڑے عقل مند ہیں، تو فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو پھر مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ دنیا میں اگر ہم عزتیں پانا چاہتے ہیں، بشارتیں لینا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، تو قرآن نے اس کا اصول بھی تقوی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ متقی بن جاؤ، ایمان لے اور تقوی اختیار کرو، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ کبھی ہم نے قرآن کو اس اینگل سے پڑھا ہو کہ اللہ نے ان آیات میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار سن لو، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں دو چیزیں اللہ نے ضمانت دے دی۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، مجھے ڈر ہے میرے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا ہو جائے گا، یہ خوف ہے۔ اللہ نے ضمانت دے دی اگر تم اللہ کے ولی ہو، ایمان اور تقوی والے ہو، تو تمہارے مستقبل کے سارے خوف اور ڈر میں ختم فرما دوں گا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غم کا تعلق ہوتا ہے انسان کے ماضی کے ساتھ، تو گویا اللہ نے کہہ دیا تمہارے ماضی کے غم ہیں تمہارے سینوں سے ختم کر کے تمہیں خوشیاں نصیب فرما دوں گا۔ الذین آمنوا کانوا یتقون، اولیاء اللہ کون ہے؟ جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیے رہتے ہیں۔ پھر کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ماضی کے غم تھے اللہ فرماتے دور کریں گے، اور دنیا کی زندگی میں بشارتیں دیں گے، تمہیں خوشیاں نصیب فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی۔ کرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان والے ہیں اور تقوی اختیار کیے رہتے ہیں۔ اگر یہ تقوی ہے تو پھر اللہ نے ضمانت دی ہے تم اللہ کے ولی ہو، ماضی کے غم دور ہو جائیں گے اور مستقبل کے خوف ختم ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں اللہ تمہیں بشارتیں دے گا، خوشخبریاں دے گا۔ اگر ہمارا ایمان ہے اور ہم اگر غم میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو تقوی اختیار کریں۔ ان ساری چیزوں کا علاج اللہ نے تقوی میں رکھ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں بڑا سادہ سا بندہ ہوں، سمجھ نہیں دیتی، وہ مجھے چکما دے جاتے ہیں، چکر دے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر تم چکر سے بچنا چاہتے ہو تقوی تم اختیار کر لو، آپ میں اتنی صلاحیت پیدا کر دوں گا کہ آپ کو صحیح غلط حق باطل میں فرق خود بخود تم پہچان لو گے۔ اللہ ایسا مادہ پیدا کر دے گا تم میں، ایسی خصوصیت پیدا کر دے گا کہ تم دیکھتے کہو گے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کر لو تو اللہ تم میں فرقان پیدا کر دے گا۔ فرقان کیا ہے؟ غلط صحیح میں فرق پیدا کرنے والا مادہ، خاصیت، وہ عادت، اللہ تمہیں وہ پیدا کر دے گا۔ پہلے نہیں بھی ہے کہ آپ بھی کرو گے تو اللہ پیدا کرے گا۔ لوگ کہیں گے یار ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑا ذہین بنا دیا، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم اللہ سے ڈر کے دیکھو، تقوی اختیار کر کے دیکھو، اللہ تمہیں فرقان پیدا کر دے گا۔ آپ کہتے ہیں میرا بچہ بڑا بھولا ہے، فرقان پیدا کرنا چاہتے ہو اس میں تو تقوی اختیار کرو۔ ایک تو اللہ فرقان پیدا کر دے گا، غلط صحیح کی پہچان پیدا کر دے گا۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھتے بہت ہے یاد نہیں رہتا،
اللہ فرمائے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، دو چیزیں اگرچہ الگ ہے، اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں علم دے دے گا۔ اس پر حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذه الآیات کقولہ تعالی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہتے ہیں یہ جو اللہ نے کہا نا تم اللہ سے تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے دے گا، اللہ تمہیں سکھا دے گا، کہتے ہیں یہ آیت اس آیت کی مانند ہے جس میں اللہ کہتے ہیں اگر اللہ سے تقوی اختیار کیا تو اللہ تمہیں فرقان پیدا کر دے گا۔ اور اگر ہم نے تقوی اختیار کیا، شیطان کا کوئی داؤ ہم پر لگنے بھی لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کی بنیاد پر اس کو دور کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ کے لیے ہمارے نوجوان بھائی، ساتھی، بزرگ اس آیت پر غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، جو اللہ سے ڈر گئے، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے اگر ان پر کوئی دو لگنے لگے، کوئی برا خیال آنے لگے، تذکروا، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں یہ تو شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کا برا خیال ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ اس پوری آیت میں کیا بیان کیا؟ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، شیطان کے چنگل سے بچ جاتے ہیں، چال سے۔ شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو فوراً وہ سمجھ جاتا ہے، تذکروا، ہوشیار ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کہ وہ بالکل بصیرت والے تھے، ان کو بات کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہی تقوی ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا کی مشکلات سے نکل سکتے ہیں، آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، رزق مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دو اللہ نے اس آیت میں فائدے بیان کیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، قرض میں پھنسا ہوا ہے، لوگوں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، لوگوں کے دباؤ میں آیا ہوا ہے، اس پہ دروازے بند ہیں، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور میں جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ کریم اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کرے ہم قرآن پر ایمان لے آئے، اللہ کرے ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے۔ ہم ہاتھ پیر مارتے ہیں، فلاں سے مدد لینی ہے، فلاں وکیل کرنا ہے، فلاں جگہ رابطہ کرنا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ تو تم کرو، یہ ظاہری اسباب ہے، اس پہ کسی نے روکا نہیں ہے، پر جو حقیقی سبب ہے اس کو اختیار کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہو، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انہیں امید بھی نہیں ہوتی کہ رزق آیا کہاں سے۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اچانک پھنسے ہوئے پیسے آ جاتے ہیں، بندے کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ یار اس نے دینے تھے، خود آ کے گھر دے گیا، مشکل سے نکل گیا، اس کو تو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ پیسے واپس کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کو رزق دے دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اللہ نے نکالنے کا راستہ بھی تقوی اختیار بنایا، کسی مشکل میں پھنسے ہو تو اس کو آسانی کا ذریعہ بھی یہی تقوی اختیار کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے تقوی اختیار کر لیتا ہے ہر وہ کام جس کا رب نے حکم دیا وہ کر لیتا ہے، جس بات سے روکا رک جاتا ہے اللہ کریم اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں، مہنگائی بڑی ہوگی، حالات بڑے ٹف ہیں، روٹی روزی پوری نہیں ہوتی، فصل نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے لو انہا القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض،
کہا دنیا والے اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے۔ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس تقوی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں لَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، دنیا والے، بستیوں والے، اگر یہ آمنوا واتقوا، ایمان والے بن جائیں اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں، آسمان سے رحمت کی بارشیں آئیں، زمین ان کے لیے برکتیں اگائے، انگوریاں اگائے، راشن دے، رزق دے ان کو، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اور ایسا ہوگا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے باب صفت الدجال میں، فرمایا لوگ جب ایمان والے بن جائیں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو فرمایا کہ اللہ کریم اتنی برکتیں دے گا کہ ایک انار پورا قبیلہ مل کے کھائے گا، ختم نہیں کر سکے گا، اور اس انار کے چھلکے کو لوگ خیمہ بنائیں گے اور پورا قبیلہ اس کے چھلکے کے نیچے بیٹھے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا کہ بکری جائے گی چر کے شام کو آئے گی تو چھوٹا قبیلہ مل کے اس ایک بکری کا دودھ نہیں پی سکے گا، اتنا دودھ دے گی۔ گائے درمیانہ قبیلہ مل کے بھی اس کا دودھ نہیں پی سکے گا۔ شام کو اونٹی چر کے آئے گی، اتنا دودھ ہوگا کہ بڑا قبیلہ مل کے ایک اونٹی کا دودھ نہیں پی سکے گا۔ وجہ کیا بتائی؟ ایمان اور تقوی۔ عون المعبود میں مختلف محدثین کے انہوں نے اقوال بیان کیے، کہتے جب عراق میں رحمتیں تھیں، ایمان تقوی تھا، کہتے اللہ کی قسم میں نے ایک توری کدو دیکھا جو اونٹ پہ 2 ٹکڑے کر کے لادا گیا تھا، اتنا بڑا تھا۔ رحمتیں اب بھی ہیں، انسان اگر تقوی والے بنے، اللہ فرماتے ہیں اگر تقوی اختیار کر لیں، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں۔ آج ہم پر اس لیے برکتیں نہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنَّ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، کہا یہ دنیا والے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کریں گے، اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارشیں بند کر لے گا، آسمان سے برکتیں رک گئی۔ فرمایا وَلَيْسَ السَّنَةُ أَلَّا يُمْطَرُوا وَلَكِنَّ السَّنَةَ يُمْطَرُوا فَيُمْطَرُوا وَلَمْ تُنبِتْ لَهُمُ الْأَرْضُ، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا قحط سالی کبھی یوں نہیں آئے گی کہ بارشیں نہ ہوں، بلکہ کبھی قحط سالی ایسے ہوگی کہ آسمان سے بارشیں آئیں گی، بارشیں آئیں گی، اتنی بارشیں آئیں گی جو زمین میں برکتیں ہوں گی ساری تباہ ہو جائیں گی، زمین ان کو کچھ اگا کے دے نہیں سکے گی۔ نہ ہم عشر دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ پر اہتمام ہے، تقوی اختیار نہیں کیا تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کیسے کھلیں؟ بھائیو یہ تقوی ہے۔ ہم یہاں دنیا میں دوست یار اکٹھے رہتے ہیں نا، قرآن نے کیا بیان کیا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس آیت پر بھی ضرور غور کیجئے گا۔ فرمایا الاخلاء، خلا کہتے ہیں انتہا کی محبت کو، آخری درجے کی محبت کو۔ خلیل کہتے ہیں جس سے بڑی، جو آپ کا جگری دوست ہے، جس سے دل سے آپ محبت کرتے ہیں۔ وہ دل سے محبت آپ اپنی بیوی سے بھی کر سکتے ہیں، بیٹوں سے بھی کر سکتے ہیں، بھائیوں سے بھی کر سکتے ہیں، دوستوں بھی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھیے گا اگر وہ آپ کے گھر والے، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار تقوی والے نہیں ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کا قیامت کا دن ہوگا، یہ سارے محبت کرنے والے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، عدو دشمن بن جائیں گے، بیوی بھی دشمن، بیٹا بھی دشمن، باپ بھی دشمن، عزیز و اقارب بھی دشمن کا اگر یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین کا، ہاں اگر تقوی کی بنیاد پر سارا گھر جڑا تھا، تقوی کی بنیاد پر سارا کنبہ موجود تھا، تو فرمایا پھر اللہ کریم وہاں ان کی دشمنیاں نہیں، وہ وہاں بھی ان کی وہ محبت کی محبت برقرار رہے گی۔ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا کنبہ قبیلہ میرے ساتھ ہو، ہماری محبتیں ہوں، قرآن نے فیصلہ سنا دیا، تم جس سے جتنی بھی محبت کرو اگر وہ تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے، تمہارے گھر میں تقوی نہیں ہے، اللہ کے فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، دوستی کرنی ہے تو ایمان والے سے،
اور تمہارا کھانا وہ کھائیں جو متقی ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ میرے گھر میں سبھی وہ لوگ آتے ہیں جو تقوی والے ہیں۔ مولوی کو کھانا کون کھلائے گا؟ مجاہد بیچارہ سارا دن بھوکا رہتا، کوئی اس کو روٹی نہیں پوچھتا، اور کوئی ملشم والی سرکار آ جائے یا پیسے والی سرکار آ جائے تو ہر چیز کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ آج ہمارے ایمان و اسلام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تمہارے مال کا، تمہارے کھانے کا حقدار وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ دوستوں میں بھی ان کو کھلاؤ جو تقوی والے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ جس بات کا اسلام نے حکم دے دیا اس پر عمل کرتا ہے، جس سے روک دیا رک جاتا ہے۔ یہاں میں دیکھتا ہوں ہمارے بہت سارے نوجوان یہاں تشریف فرما ہے، اللہ توفیق دے، 10 دن تو میرا خیال داڑھی نہیں کاٹیں گے، ایسا یہ کہ کاٹیں گے؟ جو اعتکاف میں 10 ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے معاف کرنا، میں کسی بھائی کی دل آزاری نہیں چاہتا، واللہ یہ آپ سے محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم جیسے بیٹھے ہیں تو قیامت والے دن تقوی کی بنیاد پر وہاں سارے ہم دوست ہوں، بنیاد تقوی ہوگی۔ اچھا اعتکاف میں ہمارا کوئی بھائی بیٹھا اور جاتا ہے واش روم میں جا کے داڑھی مونڈ کے آ جاتا ہے، یہ تقوی والا ہے؟ تقوی لینے آئے تھے نا لعلکم تتقون، کو کیچی جا کے پھروا لیتا ہے۔ یہاں اگر متقی بننا چاہتے ہو آج اللہ سے وعدہ کرو۔ اسلام نے اللہ کے رسول واعفو وفرو اوفو ارجو ارخو، داڑھی کو معاف دو، داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو بڑھنے دو، داڑھی کو لٹکنے دو۔ یہ حکم ہے پیارے پیغمبر کا، اور یہ صرف سنت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی سنت ہے، سنت پیارے پیغمبر کے طریقے کو کہتے ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ فرض عین ہے۔ اس لیے رکھتا ہوں نا، اس لیے داڑھی رکھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور میں اس سے مسلمان نظر آتا ہوں، اس لیے اگر آپ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تقوی ہے۔ اور اس لیے اگر مونڈ رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، کبھی سوچا کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا؟ تقوی یہ ہے کہ سوچوں میرے اسلام نے مجھے حکم کیا دیا ہے، تقوی کے ثمرات لینا چاہتا ہوں، مشکلات سے نکلنا چاہتا ہوں، رزق لینا چاہتا ہوں، برکات لینا چاہتا ہوں، دنیا سعادت رہنمائی لینا چاہتا ہوں، شیطان کے چکمے سے بچ جاؤں، لوگوں کے دھوکے سے بچ جاؤں، فرقان پیدا ہو جائے، تو پھر ایسا بننا ہوگا جس بات کا حکم ہے کروں گا، جس سے روکا رک جاؤں گا۔ کام مشکل ہے، کام مشکل ہے، پر اجر بھی اتنا ہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں داڑھی رکھنا مشکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھائی ان کے لیے گھر میں، معاشرے میں، دوستوں میں داڑھی رکھنا مشکل ہو۔ ہمارے بابے نا 70 سال کے، 80 سال کے، 50 سال کے ہوتے ہیں، داڑھی پھر بھی اتنی رکھتے ہیں۔ مسئلہ کیا بھائی؟ لوگ مولوی کہنا شروع کر دیں گے، یا یار میں جہاں رہتا ہوں میری کمیونٹی ایسی ہے۔ یہاں میں عرض کرتا ہوں اگر یہ کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، اس میں متقی بننا مشکل ہے، مشکل ہم دیکھتے ہیں، اجر بھول گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من ورائکم ایام الصبر، لوگوں صبر کے امتحان، صبر کے دن آنے والے ہیں، امتحان کے دن آنے والے ہیں۔ فرمایا مشکلات بڑی ہوں گی، الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر، جو اپنے دین پر چلنے والا ہوگا، پکا ہوگا، اس کے لیے معاشرے میں موو کرنا، سروائیو کرنا اتنا مشکل ہوگا جس طرح اس نے مٹھی میں جلتا ہوا کوئلہ رکھا ہوا ہے۔ مٹھی میں جلتا ہوا کوئلہ بڑی مشکل تکلیف میں بندہ ہوتا ہے۔ داڑھی رکھنا آپ کے لیے اتنی مشکل بنا دی گئی ہے، داڑھی پوری کرنی آپ کے لیے اتنی مشکل بنا دی ہے، مشکل تو مجھے نظر آتی ہے۔ اور میں العامل فیہن لہ اجر 50، اور جو ان دنوں تقوی اختیار کر کے عمل شروع کرتا ہے، مشکل کام کو کرنا شروع کرتا ہے، اللہ کریم اس پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کو 50 بندوں جتنا اجر نصیب فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا لہو اجر 50 رجلا، یا رسول اللہ اس کو 50 بندوں کا اجر ملے گا، منا و منہم، وہ 50 بندے ہمارے زمانے کے ہوں گے یا اس زمانے کے؟ اور میں لہو اجر 50 رجلا منکم، میرے صحابہ اللہ کریم ان کو ان 50 بندوں کو اجر دے گا جو 50 بندے میرے صحابہ تم میں سے ہوں گے۔ تکلیف دیکھتا ہوں، مشکل دیکھتا ہوں، اجر بھول گیا ہوں۔ اجر بھی تو دیکھو 50 صحابہ جتنا، صحابی کوئی نہیں بن سکتا، وہ ایک منزل ہی الگ ہے۔ اجر بتایا، اجر 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا اس کو، جس کے لیے سود چھوڑنا مشکل ہے،
جس کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ہے، جس کے لیے معاشرے میں سچ بول کر سودا بیچنا مشکل ہے، جس کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہے، جس میری ماں بہن بیٹی کو پردہ کرنا مشکل ہے، مشکل کو دیکھتے ہیں 50 صحابہ جتنا اجر یہ آج بھول گئے۔ تقویٰ یہ ہے کہ میں دیکھوں اسلام نے حکم دیا تو یہ کرنا ہے، جو چیز حق برائی کا ہمیں پتہ ہے مجھ میں کیا برائی ہے، اس اعتکاف پہ آپ نے چیک لسٹ بنانی ہے کہ رمضان سے پہلے داڑھی مونتا تھا، اب تقویٰ اختیار کر کے نہیں مونوں گا، رمضان سے پہلے یہ جھوٹ بولتا تھا، اب انشاءاللہ بالکل نہیں بولوں گا، رمضان سے پہلے دھوکہ کرتا تھا اب نہیں کروں گا، پہلے ملاوٹ کرتا تھا اب نہیں کروں گا، پہلے جھوٹ بولتا تھا نہیں بولوں گا، پہلے غیبت کرتا تھا نہیں کروں گا، نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھوں گا، روزوں میں سستی تھی معافی مانگ لی روزے رکھوں گا، پورا عشر زکات پورا دوں گا، پہلی فرصت میں اللہ نے اتنا مال، جب بھی اتنا مال آیا کہ حج کر سکتا حج کروں گا، توحید کے حوالے سے کمزوری تھی کتابیں پڑھوں گا۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ تقویٰ ہے۔ اور اگر آپ ایسا ہو گئے تو فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرنا شروع کر دو گے، صبر کا معنی ڈٹ جانا، اور تقویٰ اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، دنیا جہان کے کسی بھی دشمن کا کوئی مکر و فریب، کوئی چال تمہیں نقصان نہیں دے سکے گی۔ ہم کہتے ہیں یار فلاں نے میرا کاروبار بند کر دیا، فلاں نے مجھ پہ یہ کر دیا ہے، فلاں نے مجھ پر کیس کروائے ہوئے ہیں، فلاں میرے پیچھے چڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا صبر کر لو، تقویٰ اختیار کر لو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا کوئی مکر، ان کی کوئی ہیلا، ان کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں دے گی، وہ چالیں چلتے بھی رہے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خلاصہ بیان کر دیا، ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی جنات ونہر، ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی ظلال وعیون، والعاقبۃ للتقوی والعاقبۃ للمتقین۔ ہم جنت دیں گے من کان تقیہ، یہ سارا قرآن ہے۔ تقوی، متقی، ایک ہی خلاصہ ہے۔ جس بات کا حکم دیا اللہ نے، اللہ اس کے رسول نے کرتا ہوں، جس سے روک دیا اسے رک جاتا ہوں۔ اتق اللہ حیثما کنت، کا جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، یا مسجد میں ڈرتے ہو، دکان پہ جا کے نہیں ڈرتے تو یہ کوئی ایمان نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ علیک بتقوی اللہ، اے ابو ذر اپنے آپ پر تقوی کو فرض کر لو، لازم کر لو۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ، ہر طرح کے معاملے کا نچوڑ، خلاصہ یہی تقویٰ ہے۔ پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز انسان کو جنت میں داخل کرتی ہے؟ فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر۔ جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی چیز اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے۔ ہر خطبے میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ تو میرے بھائیوں ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے جو معاملات خراب ہو چکے ہیں نا، اللہ ان سارے بگڑے ہوئے معاملات کی اصلاح فرما دے گا، سارے تمہارے معاملات صحیح کر دے گا۔ ویغفر لکم، اور جو تمہارے ماضی کے گناہ ہیں نا اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا، تمہارے سیئات، تمہارے گناہ، تمہاری برائیاں اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ اللہ کے ولی بنے، اور اللہ کے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کا دنیا میں بھی بشارتیں دیں گے اور آخرت میں بھی بشارتیں ہوں گی۔ اللہ کامیابی کے ساتھ جنت دیکھا، ان للمتقین مفازا، مومنوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے دنیا اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی بشارت، آخرت میں بھی بشارت۔ دنیا میں حالات بہتر ہو جائیں گے، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، فرقان پیدا ہو جائے گا، برکتیں نازل ہوں گی، اللہ رہنمائی کرے گا، کہیں ڈگمگانے لگا اللہ کی طرف سے تقوی کی بنیاد پر انسان سمجھ جائے گا، تذکروا، ہوشیار ہو جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں تقوی کی بنیاد پر ہیں۔ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون،
یہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر ہم بن گئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں بن سکے تو اللہ سے توبہ کریں، اور باقی جو دن ہے روزوں کے وہ اس انداز میں گزاریں تاکہ ایک تقوی نصیب ہو سکے۔ خلاصہ 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 کہ جو رب نے حکم دیا، جو ہر اس کو ماننا شروع کر دیتا ہے، جس سے اسلام نے روکا ہے، رب نے روکا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، یہ متقی ہے۔ دیکھ کے جانا کیا میں متقی بن گیا ہوں یا بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ لوگ اس لیے بھی پھر نیکی نہیں کرتے کہ یار پوری طرح میں عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، چلو جتنی طاقت ہے اتنا تو متقی بنو نا، جب یہ بنو گے اللہ اگلے کی بھی تمہیں توفیق دے دے گا۔ تو کچھ لوگ اس لیے نہیں کرتے چونکہ میں نماز نہیں پڑھتا، چونکہ میں نے داڑھی نہیں رکھی، چونکہ میں سود کھا رہا ہوں، چونکہ میں ملاوٹ کرتا ہوں، چونکہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ بھائی تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ کہتا یار جو کاروبار کرتا ہوں نا تو اس کاروبار میں داڑھی میں یہ کاروبار نہیں چلے گا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے داڑھی رکھی، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ داڑھی تقویٰ ہے، یہ بریکیں لگا دیتی ہے گناہ کے آگے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں دیکھوں کون کون سی برائیاں موجود ہیں جو میں نے ترک کر دی، کون کون سی خوبی ہے جو حکم تھا اور میں نہیں کر رہا، اس کو کرنا ہے۔ ایسا کریں گے تو والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام، اچھا نتیجہ ایسے متقیوں کے لیے ہے۔ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، قرآن ان کو رہنمائی کرے گا، اللہ ان کے سینے کھولے گا۔ اللہ ہمیں ایسا متقی بننے کی توفیق نصیب فرمائے جو دنیا اور آخرت میں بغیر حساب کے جنت الفردوس کا وارث بننے کی توفیق دے، باعث بن جائے، سبب ہوں اور ذریعہ ہوں۔ وجزاکم اللہ خیرا۔